السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے تعلق سے ایک مضمون جس کا عنوان ہے ہاں میں مولانا سید ارشد مدنی ہوں، جس کو لکھا ہے مولانا نازش ہما قاسمی نے، منوان وہ مضمون آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے حضرات تک یہ تحریری شکل میں پہنچ گیا ہوگا، لیکن جن تک نہیں پہنچا ہم چاہتے ہیں بذریعہ ریکارڈنگ ان تک پہنچ جائے۔ لکھتے ہیں، میری پیدائش سرزمین علم و ہنر گہوارہ علم و ادب سرزمین دیوبند میں آزادی ہند سے 6 سال قبل مجاہد آزادی ہند سرخیل علماء دیوبند اسیر مالٹا حسین احمد مدنی کے یہاں 1360 ہجری بمطابق 1941 میں ہوئی۔ تعلیم کا آغاز 5 سال کی عمر میں کیا۔ استاذ اول مولانا قاری اصغر علی صاحب تھے۔ 8 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور آسام کے بانسکنڈی میں حضرت والد محترم کو پہلی محراب سنایا۔ عربی تعلیم کا آغاز 1955 سے ہوا۔ دارالعلوم دیوبند میں 1959 میں داخلہ لیا، جہاں عربی زبان میں عبور و مہارت کے لیے مولانا وحید الزما کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا۔ پھر عربی زبان میں مہارت تامہ کے لیے شیخ عبدالوہاب محمود عبدالوہاب مصری رحمہم اللہ سے استفادہ کیا۔ دارالعلوم دیوبند سے درس نظامی کی تکمیل 1963 میں ہوئی۔ معروف اساتذہ کرام میں مولانا سید فخر الدین مراد آبادی، مولانا اعزاز علی امروہوی، علامہ ابراہیم بلیاوی، مولانا جلیل کیرانوی، مولانا اختر حسین دیوبندی علیہم الرحمہ شامل ہیں۔ دینی علوم سے فراغت کے بعد بیت سلوک کے منازل طے کرنے کے لیے برادر کبیر فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی کی رہنمائی حاصل کی اور قلیل عرصے میں ہی بیت و خلافت کی اجازت سے ہمکنار ہوا۔ تصوف و سلوک میں مزید پختگی کے لیے مدینہ شریف لے گیا اور وہاں 14 ماہ تک مسلسل حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار کر روحانیت حاصل کی۔ حصول علم سے فراغت اور سلوک کے منازل طے کرنے کے بعد 1965 میں مدرسہ قاسمیہ گیا، بہار سے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا اور نونہالان ملت کو علوم نبوی کے چشمہ حکمت و معرفت سے سیراب کرنا شروع کیا۔ 1969 میں فخر المحدثین کے اعمہ پر و ارشاد پر جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد کے منصب تدریس پر فائز ہوا۔ 1982 میں ارکان شورا کی دعوت پر دارالعلوم دیوبند کی مسند تدریس سنبھالی۔ اس وقت سے آج تک تقریباً 41 برس سے ایشیا کی عظیم اسلامی یونیورسٹی اور مسلمانان ہند کے فخر و آبرو دارالعلوم دیوبند میں حدیث شریف کا درس دے رہا ہوں۔ اس درمیان دارالعلوم دیوبند میں نائب ناظم تعلیمات کا عہدہ بھی بحسن و خوبی سنبھالا اور دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی و تربیتی میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیا۔ 23 مارچ 1982 کو قضیہ دارالعلوم پیش آیا اور دارالعلوم 2 حصوں میں بٹ گیا۔ 1984 میں جمعیت کی مجلس عاملہ کا رکن بنایا گیا۔ 2006 میں فدائے ملت کے وصال کے بعد صدر منتخب ہوا۔ 2008 میں جمعیت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک دھڑے کے صدر حضرت مولانا قاری عثمان صاحب منصور پوری بنائے گئے اور دوسرے دھڑے کا میں رہا۔ قاری عثمان منصور پوری کے وصال کے بعد بھتیجے محمود مدنی صدر منتخب ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی سعید پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے وصال کے بعد اکابرین نے مجھ پر بھروسہ و اعتماد کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین کا عہدہ تفویض کیا، جسے بحسن و خوبی نبھا رہا ہوں۔ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا بھی شوق اکابرین علماء دیوبند سے ورثے میں ملا۔ کئی کتابوں کو تحقیق و تعلیق کے ساتھ شائع کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اتنا ہی نہیں، دینی ماحول میں عصری تعلیم کا نظام قائم کیا اور 1997 میں مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی۔ اس ٹرسٹ کے تحت مدارس و مکاتب کا ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش سمیت دیگر ریاستوں میں جال بچھا ہوا ہے، جہاں سے بڑی تعداد میں تشنگان علوم دینیہ و عصریہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہاں میں وہی مولانا سید ارشد مدنی ہوں جو مسلمانان ہند کی آواز ملک و بیرون ممالک میں انتہائی بے باکی کے ساتھ اٹھاتا رہتا ہوں۔ ملک کی اقلیتوں بشمول مسلمانوں کو جمہوری حق دلانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہوں۔ عمر کے اس پڑاؤ میں بھی مسلسل فکر مند رہتا ہوں۔ مسلمانوں کے تحفظ و بقا کے لیے حکومت وقت، ارباب اقتدار، RSS لیڈران سے ملاقاتیں تک کر چکا ہوں۔ ہاں میں وہی ارشد مدنی ہوں جس نے 12 فروری کو دہلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کے 34ویں اجلاس عام میں مسلمانان ہند اور سربراہان مذاہب و مسالک سے طویل خطاب کرتے ہوئے اللہ اوم آدم منو کو ایک بتایا۔ منو کی تعلیمات کو خالص توحید پر مبنی قرار دے کر گھر واپسی کا نعرہ لگانے والوں کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر گھر واپسی ہی کرنی ہے تو انہیں کرنی چاہیے۔
ہم تو پہلے سے ہی منو کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ بی جے پی حکومت سے قبل 30 کروڑ مسلمانوں کی گھر واپسی کی آواز پہلے کبھی نہیں اٹھی تھی۔ اس حکومت کے آنے کے بعد فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 30 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس یعنی دوبارہ ہندو مذہب کی طرف لے جائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام جسے منو کہا جاتا ہے وہ سرزمین ہند تشریف لائے، ان کی تعلیمات توحید خالص پر مبنی تھی، وہ موحد تھے اور اوم ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے، اس کے سوا نہ کسی کو پوجتے تھے نہ مانتے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ آدم سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے، اور آدم علیہ السلام ہمارے پروج تھے، آبا و اجداد تھے، ہمارے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے منو آدم آبا و اجداد ہیں۔ ہم آدم سے آدمی کہلائے اور منو سے منش قرار دیے گئے۔ ہم ایک ہی آدم کی سنتان و اولاد ہیں اور اسی آدم کے توحید خالص پر ایمان رکھتے ہیں، پھر ہمیں گھر واپسی کی ضرورت ہی نہیں۔ میری اس تقریر کے بعد وہیں اسٹیج پر ہی جین دھرم کے مذہبی رہنما نے اعتراض کیا اور غلط زبان استعمال کرتے ہوئے میرے بیان کو بیہودہ قرار دیا گیا اور دعوت مناظرہ دینے لگا۔ میڈیا میں بھی شور شرابہ اور ہنگامہ برپا کیا گیا۔ کچھ لوگ اسے غیر ضروری بیان قرار دے رہے ہیں، کچھ کا کہنا ہے کہ سدبھاونا کے اسٹیج سے امن و ایکتا کی بات ہونی چاہیے تھی، کچھ بیان کی حمایت کر رہے ہیں، کچھ مخالفت، اور یہ دونوں سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں نعرہ مستانہ اور توحید خالص کی دعوت دینے کا مقصد دوسروں کے مذاہب و ادیان کو برا بھلا کہے بغیر دین اسلام کی حقانیت واضح کرنا، گھر واپسی کا نعرہ لگانے والوں کو منو یعنی آدم کی تعلیمات سے روشناس کرانا، ملک میں پھیلی انارکی کو دور کرنا، امن و امان کی فضا برقرار رکھنا، غیر ضروری چیزوں میں الجھنے کے بجائے درست سمت میں سوچنے کی راہ فراہم کرنا تھا، اور میں الحمدللہ اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہوا ہوں۔ اب مضمون کے شروع کا پیراگراف بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ جی رہبر، سالار، قائد، سربراہ، رہنما، مرشید، گرو، پیشوا، مقتدا، لیڈر، سردار، اپدیشک، ناصح، وائز، استاد، معلم، مدرس، پادہ، شکشک، ٹیچر، دانشور، صاحب علم و حکمت، صاحب بصیرت، صاحب فراست، گیانی، نالیجبل، ذکی، ذہین، تیز فہم، دانا، عقلمند، دور اندیش، ہوشیار، منکسر مزاج، خلیق، متواضع، بے باک، بے خوف، نڈر، صاف گو، حق گو، راست گو، حق آشنا، حقیقت شناس، سچا، صادق القول، توحید پرست، حق پرست، موحد، خدا رسیدہ، داعی، مقدس، عابد، زاہد، تپسوی، درویش، پارسا، خدا شناس، عبادت گزار، دیندار، عارف باللہ، بزرگ، پرہیزگار، پاک دامن، صاف باطن، پاک سیرت، صالح، پاک باز، صاحب تقوی، تہجد گزار، دھرمچاری، شریف، عظیم، محترم، نیک نام، نیک دل، جہاں رسیدہ، باعزت، باوقار، باتمیز، باشعور، عالی نسب، خوشحال، صاحب ثروت، فارغ البال، خوش طبع، خوش مزاج، خوش ذوق، خوش مذاق، زندہ دل، شائستہ، مہذب، آبرومند، اقبال مند، ذی مرتبت، معتبر، لائق احترام، بھلا ماس، مہمان نواز، فیاض، سخی، تواضع و خاطرداری کرنے والا، آؤ بھگت کرنے والا، اہل دل، درد مند، محسن، مربی، سرپرست، ولی، ادیب، سخنور، سخندہ، سخن شناس، ماہر زبان، انشا پرداز، مصنف، عالم، فاضل، مفسر، محدث، صدر جمعیت علماء ہند و استاذ دارالعلوم دیوبند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی ابن مجاہد آزادی ہند، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔